خاموشی کیا کہتی ہے؟ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔ جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں: زبان بند رکھیں، آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو، اور جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتا اور شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی جان نہیں سکتا۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے، خاموش رہنے کا نہیں۔ خاموشی بھی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں ہی بہت طاقت رکھتی ہے۔ خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہترین سیکھیں گے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ خاموش رہنے کے 7 بڑے فائدے ہیں۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شہروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جائیں، قدرت کی بنائی ہوئی اس دنیا کا نظارہ کریں اور اس میں گونجتی ہوئی خاموشی کو خود محسوس کریں، جو آپ کو کسی بھی چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرے گی۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی خاموشی اور محنت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ نفسا نفسی کے اس دور میں اکیلے تنہا خاموش رہ کر خود کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے کام کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خاموشی آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ خاموش رہنے والا انسان دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود خاموش رہ کر دوسروں کی باتیں سنتا اور سمجھتا ہے۔ وہ بولنے سے زیادہ سنتا ہے، وہ بتانے سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے وہ ذہین ہے۔ خاموشی آپ کو اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کا رب ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دیتی ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں
بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو اس کی خاموشی سے سکون نہیں خوف آتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ عقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ آپ صرف عزت دیں لوگوں کو، گھٹیا ہیں یا سچے خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ عقل مند اور بے وقوف میں یہ فرق ہے کہ عقل والوں کو اپنی غلطی نظر آتی ہے اور بے وقوف کو اس کی غلطی دنیا والے بتاتے ہیں۔